جامعۃ الفلاح سن 1962 سے کام کر رہا ہے جی. اور اس کی خصوصی باتوں میں سے یہ ہے کہ اس نے اپنے نصاب میں دینی علوم کے ساتھ ساتھ عصری علوم کو بھی شامل کیا ہے جی. اور بچیوں کی تعلیم کی طرف بھی توجہ ہے، چنانچہ فضیلت تک ان کی تعلیم کا بھی نظم کیا ہے. لڑکیوں کا سیکشن کب شروع ہوا؟ لڑکیوں کا سیکشن باقاعدہ جو اس کا آغاز ہوا ہے سن 69 اور 70 سے. اچھا. اور کیا کس طرح کے سبجیکٹس آپ پڑھا رہے ہیں؟ ہمارے جو نصاب کا اسٹرکچر ہے جی. وہ جونیئر ہائی اسکول تک تو ہم یو پی بورڈ کی جتنی چیزیں سب پڑھاتے ہیں، اس کے ساتھ اسلامیات اور ناظرہ یہ سب چیزیں ہیں. اس کے بعد عربی کا شعبہ شروع ہوتا ہے جو 3 مرحلوں پر مشتمل ہے: مولوی، عالم، فاضل. مولوی ہائی اسکول کے برابر ہے، عالم انٹر کے برابر ہے، فاضل جو ہے وہ گریجویشن کے برابر ہے. وہ ریکگنائزڈ ہے یا آپ کی طرف سے وہ؟ یہ مختلف یونیورسٹیوں نے اسے تسلیم کیا ہے. اچھا. جیسے علی گڑھ یونیورسٹی ہے اور جواہر لال نہرو یونیورسٹی ہے، اس طرح کی یونیورسٹیوں نے تسلیم کیا ہے. اچھا. اس کے بعد ہمارے بچے چاہیں تو وہاں جا کے داخلہ لیتے ہیں اور وہ پڑھتے ہیں. تو یہاں عربی زبان کے علاوہ اسلامیات اور پھر انگریزی، اکنامکس اور پولیٹیکل سائنس، اس طرح کے آرٹ سائنس کے مضامین ہیں. سوشل سائنسز بھی ہیں؟ سوشل سائنسز. اچھا. جی. تو وہ اس کا نصاب کہاں سے؟ نصاب تو اس کا ہمارا اپنا بنایا ہوا ہے. جی. ہماری اپنی کمیٹی ہے جو نصاب پہ غور کرتی رہتی ہے، بناتی ہے. اچھا. اور جائزہ اس کا لیتی رہتی ہے. اس کے ٹیکسٹ بکس وغیرہ؟ جی، ٹیکسٹ بک وغیرہ تو اس کی عام طور سے کچھ تو ہم لوگوں نے خود تیار کروائی ہیں اور چیزیں جو مختلف جگہوں پہ رائج ہیں مدارس میں. جی. تو وہ جیسے اب مان لیجیے کہ حدیث ہے، فقہ ہے، یہ سب چیزیں تو ہر جگہ ہیں. جی. اس میں سے انتخاب کر کے پڑھاتے ہیں. اور جو بچے یہاں سے نکلتے ہیں وہ کن طرح کی انڈسٹریز میں کیا کر رہے ہیں ابھی؟ ہمارے جو بچے یہاں سے نکلتے ہیں وہ مختلف فیلڈس میں کام کر رہے ہیں. ایک تو بچے ہیں جو خود ایجوکیشن کے میدان میں کام کر رہے ہیں مختلف جگہوں پر، مدارس میں بھی اور عصری درسگاہوں میں. تصنیف اور تالیف کے میدان میں بھی کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ چونکہ عربی انگریزی وغیرہ سے واقف ہوتے ہیں تو بہت سے ایسے جابس ہیں جو کہ ٹرانسلیٹر یا اس طرح کے ہیں، اس میں بھی وہ جاتے ہیں. بین الملک بھی مختلف کمپنیوں میں، مختلف سروسز میں وہ جاتے ہیں. ایک نیا کام جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اور مدارس کے پس منظر میں جس کی بہت ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے، مکاتب اور مدارس کے اساتذہ کی ٹریننگ کے لیے ہم نے ایک مرکز تربیت اساتذہ قائم کیا اور اسلامی نقطہ نظر سے اس کا باقاعدہ سلیبس بنایا قرآن و سنت کی روشنی میں. جدید چیزیں بھی ہیں اور اپنے قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر کے، اور اس کا آغاز جو ہے 9 دسمبر سے ہونے جا رہا ہے. سب سے پہلے ہم اپنے ہی جو پرائمری کلاسز کے ٹیچرز ہیں ان کو اس میں ٹرین کریں گے. ان کے لیے ہم نے ایک 6 مہینے کا کورس مرتب کیا ہے اور اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدارس اور مکاتب کے لیے یہ بہت ہی ایک یونیک قسم کا کام ہے، نیا کام. اس کی شدید ضرورت ہے. کس طرح کی ان کو ٹریننگ دیں گے؟ ان کو ٹیچنگ کی ٹریننگ کہ کس طریقے سے وہ اپنے تدریس کو زیادہ سے زیادہ مؤثر بنا سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ عصری اسکولوں میں بغیر ٹریننگ کی تو کوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہوتا، لیکن مدارس اور مکاتب میں جو ہے یہ چیز رائج نہیں ہے. تو اس کا سلسلہ ہم نے جو ہے وہ شروع کیا. امید ہے کہ اور جگہوں پر بھی اس پر توجہ دی جائے گی اور اس سے بڑی بہتری آئے گی مکاتب اور مدارس کے معیار کو بلند کرنے میں. جی ہاں. تو ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ بچے جو ہیں مدرسے میں جو آتے ہیں پڑھنے میں بہت غریب فیملی سے آتے ہیں، یا اس لیے کہ ان کے پاس کوئی آپشنز نہیں ہیں. آپ کے پاس جو بچے یہاں پڑھتے ہیں وہ کس بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں؟ ان کا سوشل فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ الحمدللہ ہمارے یہاں جو بچے آتے ہیں وہ ہر طرح کی فیملی سے آتے ہیں. خوشحال بچے بھی آتے ہیں، غریب بچے بھی آتے ہیں اور اچھا بیک گراؤنڈ ہے ان کا. اس لیے ان کا جو تعلیمی پرفارمنس ہے وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. ذہین بچے آتے ہیں، اچھے بچے آتے ہیں. اور یہاں تو اکثریت ایسے بچوں کی ہوتی ہے جو اپنی فیس ادا کرتے ہیں، اپنے اخراجات دیتے ہیں اور اچھے خوشحال گھرانوں سے تعلق کرتے ہیں. تو میں بچوں سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ بالکل بات کر سکتے ہیں. اور کہاں سے ہیں آپ لوگ؟ ہاں بتائیے، اپنا بتا دیں نام اور کہاں سے ہیں بتاتے جائیے. بتاؤ، شروع کرو. جی میں عطاء الرحمن، سدھارتھ نگر سے میرا تعلق. سدھارتھ نگر سے. اور مدرسے میں کیوں آئے ہو؟ مدرسے میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے. کس طرح کی اعلیٰ تعلیم؟ یہاں پر تو دینی اور عصری دونوں علوم مطلب دیے جاتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے تھے کہ دینی اور عصری دونوں علوم ہمیں حاصل ہو. یہاں پڑھ کے کیا کرو گے پھر آگے؟ انشاءاللہ مین مقصد تو دینی امور کو انجام دینا ہے اور دعوت کا کام کرنا. اچھا. آپ؟ محمد عاقب جاوید، بہار ارول ڈسٹرکٹ سے. ہاں.
کیوں بھائی آپ یہ اس مدرسے میں کیوں آئے آپ؟ خاص طور سے اس مدرسے میں اس لیے آئے کہ یہاں دینی اور عصری علوم دونوں کا ایک اچھا امتزاج ہے، اس وجہ سے. اور گریجویٹ ہو کے کیا کریں گے آپ؟ پہلے تو یہاں عالمیت پورا کرنا، پھر اس کے بعد یہ آگے کی تعلیم فضیلت داخلہ کرنا. اس کے بعد اچھا، کس طرح کی نوکری، کس طرح کا کام کریں گے آپ؟ میرا مین مقصد ہے خدمت خلق اور کس طرح اسلام وہ کی کس طرح خدمت کریں گے؟ کرنا، ایک اچھا اسکالر بننا. اچھا، اور گھر چلانے کے لیے کیسے پیسے لائیں گے آپ؟ گھر چلانے ہاں، ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ دین کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ من سلوا دے اوپر سے. نہیں، دین کے اس میں میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ جی. یہ دین اور دنیا کو الگ نہیں کیا گیا، بلکہ اس لیے دین کے علم حاصل کر رہے ہیں ہاں، تو اس میں ضرور دنیاوی رہنمائی حاصل ہوگی. اچھا جی. اور تم کیا نام ہے تمہارا؟ محمد رافع اعظمی. کہاں سے ہو؟ جی پڑھ رہے ہیں. کہاں کا وطن کہاں ہے؟ وطن یہیں اعظم گڑھ. اعظم گڑھ کا. کس لیے پڑھ رہے ہو؟ وہ عالم ہونے. عالم بننا چاہتے ہو؟ کیا کرو گے عالم بن کے؟ مولانا ہونے. مولانا بنو گے؟ پھر کیا کرو گے؟ نکاح پڑھواؤ گے؟ ہاں، ابا نے کہا مولانا بننے کو؟ جی. ہاں، اچھا ٹھیک ہے. اوکے، تھینک یو.